الذین یتخذون الکافرین اولیاء، خباثات منافقین، یہاں سے منافقین کی خباثتوں کا ذکر ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء، یہ وہ لوگ ہیں جو بناتے ہیں کافروں کو اپنا دوست، من دون المؤمنین، ایمان والوں کو چھوڑ کر۔ ایبتغون عندہم العزت، کیا وہ تلاش کرتے ہیں عزت کو؟ فإن العزت للہ جمیعا، یقیناً عزت تو سب کی سب اللہ کے پاس ہے۔ دیکھیں یہاں سے منافقین کی خباثتوں کا ذکر ہے، اور اللہ رب العزت نے منافقین کی یہاں خباثتوں کا تذکرہ کیا۔ تو الذین یتخذون، خباثت نمبر 1، پہلی خباثت یہ ہے کہ یہ منافق دوست بناتے ہیں کافروں کو، من دون المؤمنین، ایمان والوں کو چھوڑ کر، یعنی کافروں سے محبت رکھتے ہیں، ایمان والوں سے محبت نہیں رکھتے۔ کافروں سے کون مراد ہیں؟ نمبر 1 یہود، نمبر 2 مشرکین مکہ۔ ان یہودیوں سے اور مشرکین مکہ سے یہ لوگ محبت رکھتے ہیں۔ ایبتغون عندہم العزہ، خباثت نمبر 2، وہ تلاش کرتے ہیں ان کے پاس عزت کو۔ منافق یہ سمجھتے ہیں کہ یہود سے ہماری دوستی ہوگی یا ان مشرکین سے ہماری دوستی ہوگی تو ہمیں کیا ملے گی؟ عزت ملے گی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فإن العزت للہ جمیعا، یقیناً عزت تو سب کی سب کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ یعنی کافر کی دوستی سے عزت نہیں ملتی، اللہ سے تعلق اور اطاعت پر عزت ملتی ہے۔ وقد نزل علیکم فی الکتاب، خباثت نمبر 3، درا حال ہے کہ نازل کی تم پر کتاب، ان اذا سمعتم آیات اللہ، کہ جب تم سنو اللہ کی آیات کو، نشانیوں کو، جب تم اللہ کی نشانیوں اور احکامات کو سنو، یکفر بہا ویستہزأ بہا، کہ کفر کیا جا رہا ہو ان نشانیوں کے ساتھ یا مذاق اڑایا جا رہا ہو ان نشانیوں کا، فلا تقعدوا معہم، مت بیٹھو ان کے ساتھ، مت بیٹھو ان کے ساتھ، حتی یخوضوا، یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں، فی حدیث غیری، کسی اور بات میں اس کے علاوہ، یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں کسی اور بات میں اس کے علاوہ۔ انکم اذا مثلہم، یقیناً اس وقت تم انہی کے مثل ہوں گے، یعنی اگر تم ان کے ساتھ بیٹھے رہیں تو اس وقت تم انہی کے مثل ہوں گے۔ ان اللہ جامع المنافقین، انجام فریقین، یقیناً اللہ تعالیٰ جمع کرنے والا ہے منافقین کو اور کافرین کو، فی جہنم جمیعا، سب کے سب کو جہنم میں اکٹھا، اللہ سب کو جہنم میں جمع کر دینے والا ہے اکٹھا۔ لیکن تیسری خباثت یہ بیان کی کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر نازل کیا کتاب کو، اب جب تم دیکھو اور ان کے ساتھ بیٹھو اور یہ لوگ اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑا رہے ہوں، مراد یہود ہے کہ یہ یہودی اگر اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑا رہے ہیں اور تم نے دیکھا، یا یہ منافقین اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑا رہے ہوں، تو ایسی حالت میں فلا تقعدوا معہم، تم ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ یعنی جس مجلس میں اللہ کے احکامات کا مذاق ہو اس مجلس میں تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو، یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں کسی اور بات میں، غیر ہی، اس کے علاوہ، اس کے علاوہ مذاق کے علاوہ، مذاق اور استہزاء کے علاوہ، جو وہ مذاق اور استہزاء کر رہے تھے اگر وہ اس کو چھوڑ کر کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں پھر تو ان کی مجلس میں بیٹھو، لیکن جب تک شریعت کا مذاق ہو رہا ہے اس وقت تک ان کی مجلس میں نہ بیٹھو۔ اگر تم بیٹھو گے انکم اذا مثلہم، یقیناً تم اس وقت ان کے مثل ہوں گے، یقیناً تم اس وقت ان کے مثل ہوں گے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جس مجلس میں شریعت کا مذاق ہو اس میں اگر کوئی بیٹھے گا، اگرچہ وہ مذاق نہ کر رہا ہو پھر بھی وہ اس گناہ میں ان کے برابر کا شریک ہوگا، اگرچہ وہاں وہ خود نہیں کر رہا مذاق، لیکن اس مجلس میں ہو رہا ہے اور یہ اس مجلس میں بیٹھا ہوا شریک ہے، تو قرآن یہ کہتا ہے اس وقت تم بھی ان کے مثل ہوں گے۔
اس سے معلوم ہوا جس مجلس میں گناہ ہو انسان شریک نہ ہو، روک سکتا ہے تو جائے اور ان کو روکے، ٹھیک ہے، نہیں عن المنکر، ہاتھ سے، زبان سے، دل میں برا جانے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتا تو مجلس میں شریک نہ ہو۔ تو معلوم ہوا استہزاء والی مجلسوں میں شریک نہیں ہونا چاہیے، ورنہ آدمی انہی کے مثل ہوگا۔ ان اللہ جامع المنافقین، یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی جمع کرے گا اور منافقین کو بھی جمع کرے گا جہنم میں اکٹھا۔ جیسے یہ لوگ دنیا میں اکٹھے ہیں نا، دنیا میں منافق اور کفار یہ اکٹھے ہیں۔ منافق جو ہے کافروں سے ملنے جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ دنیا میں جو ان کی دوستی اور تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا رکھے گا جہنم میں بھی۔ الذین یتربصون، خباثت نمبر 4، الذین اس کے نیچے لکھے منافق، اور یہ منافق انتظار کرتے ہیں تمہارے بارے میں۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، پس اگر تمہیں مل جائے فتح اللہ کی طرف سے، تو قالوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں کیا ہم نہیں ہیں تمہارے ساتھ، کیا ہم نہیں ہیں تمہارے ساتھ۔ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر ہو کافروں کے لیے حصہ، بریکٹ میں فتح کا، اگر ہو حصہ فتح کا یعنی کافروں کو فتح مل جائے، قالوا تو منافق کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم، کیا نہیں ہم غالب آ گئے تم پر، کیا نہیں ہم غالب آ گئے تم پر، ونمنعکم من المؤمنین، اور ہم نے نہیں بچایا تمہیں ایمان والوں سے، اور ہم نے نہیں بچایا تمہیں ایمان والوں سے۔ اب یہ کس سے کہتے ہیں؟ یہ منافق لوگ، اللہ نے ان کے بارے میں بیان کیا، ان میں دو رخی پالیسی ہے کہ یہ لوگ دیکھتے ہیں اگر غلبہ مسلمانوں کو مل گیا، فتح مسلمانوں کو مل گئی، تو فوراً کہتے ہیں الم نکم معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، لہٰذا غنیمت میں ہمارا بھی حصہ رکھو۔ اور اگر فتح مل جائے کافروں کو تو کافروں سے کیا کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم، کیا نہیں ہم غالب آ گئے تم پر، مراد یہ ہے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ تھے، ونمنعکم من المؤمنین، ہم نے تمہیں کافروں سے بچایا، ہم نے تمہیں ایمان والوں سے بچایا، یعنی ہم نے تمہیں ساری باتیں بتائی نا، ایمان والے کب تم پر حملہ کریں گے، ان کی جاسوسیاں ہم نے کی، ان کی راز کی باتیں ہم نے تمہیں بتائیں۔ تو کافروں کا غلبہ ہو جائے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں جو فتح ملی وہ ہم نے دی، اور ہم نے تمہیں ایمان والوں سے بچایا، یعنی ہم بظاہر ان کے ساتھ تھے لیکن حقیقت میں ہم تمہارے ساتھ تھے۔ فاللہ یحکم بینکم، پس اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن۔ نیچے لکھیں عملی فیصلہ، اللہ عملی فیصلہ کرے گا قیامت کے دن۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بنائے گا کافروں کو ایمان والوں پر، اللہ نہیں بنائے گا، کیا نہیں، سبیلا، کوئی راہ، بریکٹ میں لکھیں غلبے کی راہ، اللہ کافروں کو ایمان والوں پر غلبے کی راہ نہیں دے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کافروں کو ایمان والوں پر قیامت کے دن غالب نہیں کرے گا، کافر جو ہیں وہ ایمان والوں پر غالب نہیں آئیں گے۔ یا نمبر 2، اللہ کافروں کو ایمان والوں پر کلیتاً اس طرح غالب نہیں کرے گا کہ مومنین کا استیصال ہو جائے، مومنین صفحہ ہستی سے مٹ جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ من وجہن کفار کا غلبہ ہو سکتا ہے لیکن من کل الوجوہ ان کا غلبہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ سوال نہ ہو کہ احد میں پھر کافر کیوں غالب آ گئے، جب اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کو غلبہ نہیں دیں گے، تو جواب یہ کہ وہ من وجہن غلبہ ہے، یہاں مراد من کل الوجوہ غلبہ اللہ کافروں کو نہیں دے گا۔ یا نمبر 2، جو اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ قیامت کے دن کافروں کا ایمان والوں پر غلبہ نہیں ہوگا، کافر قیامت کے دن غالب نہیں ہوں گے، کون ہوں گے؟ مسلمان غالب ہوں گے۔ تو اب دیکھیں اس آیت میں اللہ نے فرمایا الذین یتربصون بکم، یقیناً وہ منافق انتظار کرتے ہیں تمہارے بارے میں، اگر تمہیں فتح مل جائے من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ معلوم ہوا فتح انسان کی اپنی طاقت سے نہیں ہوتی، فتح انسان کی منصوبہ بندی سے نہیں ہوتی، فتح اللہ کی طرف سے ہوتی، اس کی علت اللہ کا فضل ہے اور سبب اس کی منصوبہ بندی ہے، اس لیے یہاں نسبت علت کی طرف ہے، علت اللہ کا فضل ہے، اللہ فتح دیتا ہے، انسان کے ہاتھوں میں کوئی طاقت کمال نہیں ہے۔ تو اگر اللہ تمہیں فتح دے دے تو یہ منافق کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں،
اور اگر کافروں کے لیے نصیب کچھ حصہ ہو، دیکھیں نصیب نکرہ ہے، تنوین برائے تقلیل، کچھ حصہ یعنی معمولی فتح، معلوم ہوا کافر معمولی فتح اس کو ملتی ہے، وقتی طور پہ وقتی طور پہ فتح ہوگی، جشن منائے گا، لیکن نتیجہ ہمیشہ کفر کی رسوائی ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوُونَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو، سستی نہ کرو، غالب تم ہی ہوں گے۔ اس لیے دیکھو افغانستان میں بھی 20 سال امریکہ آیا، سب کچھ کرتا رہا، لیکن غلبہ اللہ نے مسلمانوں کو دیا، اس لیے مسلمان ہمیشہ غالب ہوگا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ ان کنتم مومنین، اگر ایمان حقیقی ہو، غلبہ اللہ ایمان کو ہی دیتا ہے۔ تو یہاں بھی فرمائے کافروں کو نصیب، اگر کچھ حصہ تھوڑی سی فتح مل جائے تو یہ منافق کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم، کیا ہم نہیں غالب آ گئے تم پر؟ یعنی ہماری وجہ سے تم غالب آئے، ہم نے تمہارا ساتھ دیا، ہمارے مشاورتوں پر تم لوگ چلے، وَنَمْنَعَكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے تمہیں ایمان والوں سے بچایا۔ کافروں کو کہتے ہیں ہم نے تمہیں بچایا، ان کی راز کی باتیں ہم نے تمہیں بتائیں، ہم نے تمہیں طور طریقہ بتایا، تمہارے ساتھ تعاون کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم فیصلہ کریں گے ان کے درمیان قیامت کے دن، عملی فیصلہ، اور ہرگز اللہ نہیں بنائے گا کافروں کو ایمان والوں پر ان کے لیے کوئی راہ میں نے عرض کیا غلبے کی کوئی راہ اللہ نہیں دے گا کہ کافروں کو مومنین پر کیا مل جائے؟ غلبہ۔ تو اس کے ایک توجیہ کیا ہے؟ اس سے مراد قیامت کے دن اللہ کافروں کو ایمان والوں پہ غلبہ ہرگز نہیں دے گا، قیامت کے دن مسلمانوں کا غلبہ ہوگا۔ اور یہ نمبر 2، اگر مراد دنیا ہو تو مراد من کل الوجوہ غلبہ نہیں ہوگا کہ مسلمانوں کا استیصال ہو جائے، وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائیں، کافر غالب ہو جائیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، خباثت نمبر 5، یقیناً یہ منافق لوگ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، درا حال ہے کہ اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈال کے رکھا ہے۔ ترجمہ لکھیں، یقیناً اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈال کے رکھا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا، خباثت نمبر 6، اور جب یہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف، قاموا کسالا، تو یہ کھڑے ہوتے ہیں کاہلی سستی سے، یراؤون الناس، دکھلاتے ہیں لوگوں کو دکھلانے کے لیے دکھلاوا، ریاکاری، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور یہ نہیں یاد کرتے اللہ کو نماز میں مگر بہت تھوڑا، نماز میں اللہ کا تذکرہ اور قرات نہیں کرتے مگر بہت کم۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا کہ یہ منافق لوگ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ کو کس طرح دھوکہ دے رہے ہیں؟ اب یہاں پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ اللہ کو دھوکہ کس طرح دے رہے ہیں، اور نمبر 2، کیا اللہ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ اب پہلا سوال، اللہ کو کیسے دھوکہ دے رہے ہیں؟ تو یہ دھوکہ دے رہے ہیں اس طرح کہ اب انہوں نے ان کو بھی راضی رکھا ہے، ایمان والوں کو اور کفار کو بھی۔ مسلمانوں سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، کفار کے پاس جاتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو یہ گویا اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ زبان سے کلمہ پڑھا ہے منافقین نے کہ مسلمان ہیں، اور دل سے کافروں کے ساتھ ہیں، تو ظاہر میں کچھ باطن میں کچھ، یہ کیا ہے؟ دھوکہ۔ تو یہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم کیا دے رہے ہیں؟ دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب اللہ کو کیسے دھوکہ دے رہے ہیں؟ تو جواب ہے یخادعون اللہ بزعمکم، کہ وہ اپنے گمان کے مطابق تم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ تو یہ اپنے گمان میں دے رہے ہیں، حقیقت میں تو اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ان کا اپنا گمان یہ تھا کہ ہم نے اللہ کو بھی دھوکہ دے دیا، مسلمانوں کو بھی دھوکہ دے دیا۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، درا حال ہے کہ اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈال کے رکھا ہے۔ کیا مطلب؟ ان پر دنیا میں مسلمانوں والے احکام جاری ہیں، ان کو قتل نہیں کیا جا رہا، ان کو کافر نہیں کہا جا رہا، لیکن آخرت میں یہ سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ تو جیسے انہوں نے معاملہ رکھا ویسے اللہ نے بھی رکھا، اللہ نے بھی ان کو دھوکے میں ڈال کے رکھا۔ دنیا میں تو یہ مسلمان شمار ہو رہے، نماز بھی پڑھ رہے، مال غنیمت میں ان کو حصہ بھی مل رہا ہے، ان کا آدمی مر گیا مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی ہو رہا ہے، لیکن آخرت میں آگے آ رہا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ تو جو دھوکہ یہ مسلمانوں کو دے رہے تھے اور اپنے گمان میں اللہ کو، اللہ نے وہی معاملہ ان کے ساتھ کیا۔ یہ ہے جزاء السیئہ بمثلہ ہے، یعنی برائی کا بدلہ اس کے ساتھ برابر کر دیا جائے، جیسا عمل ویسے بدلہ۔
تو جیسا ان کا عمل دھوکے کا تھا ویسے سزا بھی ان کو اسی طرح دھوکے کی دی گئی۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تو دھوکہ دینے سے پاک ہے، اللہ تو دھوکے سے پاک ہے، تو یہاں کیسے یہ لفظ آیا؟ جواب اس کا یہ ہے، یہ صرف مشارکت لفظی ہے، یہ صرف مشارکت لفظی ہے، لفظاً مشارکت ہے، معنی ایک نہیں ہے۔ تو جو لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہی لفظ اللہ رب العزت نے ان کے لیے استعمال کیا، تو اس کو یہ اشتراک لفظی ہے، لیکن معنی دونوں کا الگ الگ ہے۔ یہ نمبر 2، دھوکہ وہ مراد نہیں ہے جو اردو والا ہے۔ اردو میں تو دھوکہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ظاہر میں کچھ باطن میں کچھ نقصان پہنچانا۔ عربی زبان میں دھوکہ کہتے ہیں خفیہ تدبیر کو، عربی میں دھوکہ کہتے ہیں خفیہ تدبیر کو، کہ وہ لوگ اپنی تدبیریں اختیار کر رہے ہیں اور اللہ نے بھی اپنی تدبیر اختیار کی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ تو یہاں مراد کیا ہے؟ تدبیر۔ یا وَهُوَ خَادِعُهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو دھوکہ دینے والا ہے، مراد ان کے گمان کے مطابق، جیسے انہوں نے اپنے گمان میں سمجھا ہم نے اللہ کو دھوکہ دیا، تو اللہ بھی ان کے گمان کے مطابق ان کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ دنیا میں وہ مسلمان ہیں، آخر میں کافر ہوں گے، تو یہ ان کے گمان کے مطابق ہے۔ یا ایک اصول میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، جب ایک فعل ہو اس کے 2 فاعل ہوں اور اس فعل کی نسبت 2 فاعلوں کی طرف الگ الگ ہونا، تو ہر ایک کا معنی الگ الگ ہوتا ہے۔ اسناد فعل الی فاعل یغیر اسناد الی فاعل آخر، اسناد فعل الی فاعل یغیر اسنادہ الی فاعل آخر، یہ ضابطہ آپ کو ہر جگہ کام آئے گا۔ اسناد فعل الی فاعل، ایک فعل کے اسناد ایک فاعل کی طرف ہو، یغیر اسنادہ الی فاعل آخر، جب دوسرے فاعل کی طرف ہوگی تو اس کا معنی مغایر ہوگا۔ فعل ایک ہوگا لیکن فاعل الگ الگ ہو تو معنی الگ الگ ہوگا۔ اب دیکھیں وہ مکروا و مکر اللہ، مکر ایک فعل ہے، اس کا ایک فاعل مکروا یہودی ہیں اور دوسرا فاعل اللہ رب العزت ہے، تو ہر جگہ اس کا معنی الگ الگ ہوگا کہ انہوں نے تدبیر اختیار کی عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینے کی، وہ مکر اللہ، اللہ نے خفیہ تدبیر اختیار کی عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی، واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا۔ تو ایک ہی فعل ہے لیکن دونوں جگہ معنی الگ الگ۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، ارادہ زلیخا نے بھی کیا، ارادہ یوسف علیہ السلام نے بھی کیا۔ اب سوال ہوگا یہ تو عصمت کے خلاف ہے، پیغمبر کے دل میں گناہ کا کیسے ارادہ آ سکتا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے، وَلَقَدْ هَمَّتْ میں 2 تاکید ہے، لام بھی تاکید، قد بھی تاکید، کہ زلیخا نے پختہ ارادہ کیا تھا یوسف علیہ السلام کو گناہ میں ڈالنے کا، اسی لیے دروازے اس نے بند کر کے دعوت بھی دی۔ وَهَمَّ بِهَا، یوسف علیہ السلام نے ارادہ کر دیا تھا ترک کا، اسی لیے بھاگنے لگے اور تالے کھلے اور یوسف علیہ السلام بھاگتے گئے۔ تو فعل ایک ہے، معنی الگ الگ ہے۔ تو معنی کیوں الگ الگ ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ ضابطہ ہے، ایک فعل اگر 2 فاعلوں کی طرف منصوب ہو تو ہر ایک کا معنی الگ الگ ہوگا، یہاں بھی الگ ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول نے بھی ایمان لایا، ایمان والوں نے بھی ایمان لایا، لیکن رسول کا جس درجے کا ایمان ہوگا اس درجے کا ایمان مومنین کا نہیں ہو سکتا، تو رسول کا ایمان الگ درجے کا ہوگا، ان کا ایمان الگ کا۔ یہاں بھی یخادعون اللہ، یہاں جب نسبت ان کی طرف منافقین کی طرف اس کا معنی الگ ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینے والے، اور جب اللہ کی طرف ہے اللہ ان کو دھوکے کی سزا دینے والا ہے۔ بات سمجھ رہے؟ اللہ ان کو دھوکے کی سزا دینے والا، جیسے میں نے آپ کو سورہ بقرہ میں اللہ یستہزئ بہم میں بتایا تھا کہ اللہ مذاق کرتا ہے، مراد اللہ مذاق کی سزا دیتا ہے۔ یہاں بھی اللہ ان کو دھوکہ دے گا، یعنی دھوکے کی سزا دے گا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، خباثت نمبر 6، کہ جب وہ کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کی طرف، قاموا کسالى، تو وہ کھڑے ہوتے ہیں کاہلی اور سستی کے ساتھ۔ تو یہ معلوم ہوا جو نماز میں سستی کرے گا گویا اس میں منافق کی نشانی، اس لیے انتظار کرنا کہ ناظم تعلیمات صاحب آئیں گے پھر مسجد جائیں گے، ورنہ ہم نے مسجد نہیں جانا، تو یہ منافق کی نشانی ہے۔ مومن کی نشانی ہے اذان سنتے ہی فوراً وہ مسجد کی طرف جاتا ہے اور نماز میں توجہ کرتا ہے، سستی نہیں کرتا۔ یراؤون الناس، اول تو نماز پڑھیں گے نہیں، سست ہیں، نمبر 2 پڑھیں گے بھی تو لوگوں کو دکھلانے کے لیے، دکھلاوے کے لیے نماز ہوگی کہ لوگ ہمیں نمازی سمجھے۔ ولا یذکرون اللہ، اللہ کو یاد نہیں کریں گے مگر بہت تھوڑا، نماز اگر پڑھنے بھی آئیں گے نا تو بس اوپر نیچے ہوں گے، اٹھک بیٹھک۔
قرات نہیں ہوگی، اوپر ہوئے نیچے اوپر ہوئے، 3 منٹ میں ان کی نماز مکمل ہو گئی. تو اللہ کو یاد نہیں کر رہے، قرات نہیں ہے اور التحیات نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، خشوع خضوع نہیں ہے. مذبذبین بین ذالک، خباثت نمبر 7، مذبذبین بین ذالک، پس یہ متردد ہیں ان دونوں کے درمیان. ذالک کے نیچے لکھیں الایمان والکفر، الایمان والکفر، پس یہ ایمان اور کفر کے درمیان متردد ہیں، تردد میں پڑھیں. لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ان کی طرف نہ ان کی طرف، نہ ان کی طرف نہ ان کی طرف. الہ ہؤلاء، پہلے والے ہؤلاء کے نیچے لکھیں مسلمان، دوسرے والے ہؤلاء کے نیچے لکھیں کفار. نہ مسلمانوں کی طرف اور نہ کفار کی طرف، یعنی یہ منافق نہ مسلمان ہے نہ کافر ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، پس جس کو اللہ گمراہ کر دے ہرگز نہیں پاؤ گے اس کے لیے کوئی راستہ. یعنی اب سوال ہوا کہ نہ یہ مومن ہے نہ کافر ہے، تو آخر یہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا میں نے ان کو گمراہ کر دیا. جب میں نے گمراہ کر دیا اب ان کو کوئی ہدایت کا راستہ نہیں دے سکتا. یا ایھا الذین آمنوا النہی عن موالات الکفار، النہی عن موالات الکفار، کافروں کے ساتھ قلبی دوستی سے ممانعت. قلبی دوستی، جگری تعلق صرف ایمان والوں کے ساتھ ہوگا. اے ایمان والو لا تتخذوا الکافرین اولیاء، تم مت بناؤ کافروں کو دوست ایمان والوں کو چھوڑ کر. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم بناؤ، کیا تم چاہتے ہو کہ تم بناؤ اللہ کے لیے علیکم اپنے خلاف سلطانا مبینا، واضح دلیل. کیا تم چاہتے ہو اپنے لیے کہ تم اللہ کے خلاف یہ بنا دو اپنے اوپر واضح دلیل؟ واضح دلیل اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم ان سے دوستی بناؤ گے نا، قیامت کے دن یہ تمہارے اوپر دلیل ہوگی کہ تمہارا تعلق ان سے. اگر ان سے نہ ہوتا تو تم ان کافروں سے اپنی دوستی نہ رکھتے. دیکھیں منافقین کی سزا اسی لیے آئی کہ انہوں نے دوستی کس سے رکھی؟ کفار سے، یہودیوں سے. تو ایمان والوں کو اللہ نے منع کیا تم دوستی نہ رکھو، ورنہ یہی دوستی کل قیامت کے دن سلطان مبینہ تمہارے لیے واضح غلبہ اور واضح دلیل ہوگی کہ ان کا ان کے ساتھ تعلق ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، تخویف اخروی، تخویف اخروی برائے منافقین. یقیناً منافقین فی الدرک الاسفل من النار، نچلے درجے میں ہوں گے جہنم کے، نچلے درجے میں ہوں گے جہنم کے. عموماً کفار اور منافقین کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے درک، اور جنت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے درجات. جہاں جنت کے طبقات ہوں گے وہاں بیان ہوگا درجات، جہاں جہنم کے طبقات ہوں گے وہاں بیان ہوگا درک اور درکات. جہنم کے لیے درجہ نہیں ہے، وہاں درک ہے، اور جنت کے لیے درجہ. اس لیے درجات کا معنی لکھو گے الدرجات المنازل العالیہ، المنازل العالیہ. اور دوسرا لفظ کیا ہے؟ درک. اس کا معنی لکھو گے الطبقات السافلہ، الطبقات السافلہ. ولن تجد لهم نصیرا، ہرگز آپ نہیں پاؤ گے ان کے لیے کوئی مددگار. یعنی جہنم میں کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا کہ ان کو چھوڑا دے، جہنم سے ان کو نکال دے، اللہ کے عذاب سے بچا دے. دنیا میں تو انسان قید ہوتا ہے، اوپر سے فون آتا ہے ہمارا بندہ اس کو چھوڑ دو، وہاں بھلے کسی کا فون رابطہ نہیں ہوگا. الا الذین تابوا، بشارت برائے مخلصین، بشارت برائے مخلصین، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی. تابو کے نیچے لکھے من النفاق، جنہوں نے توبہ کس سے کی؟ نفاق سے. وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کی، نیچے لکھیں اعمالکم، اصلاح کس کی؟ اعمال کی. وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور مضبوطی سے پکڑا، باللہ بدین اللہ، مضاف محذوف ہے، اور مضبوطی سے پکڑا اللہ کے دین کو. اللہ کے دین کو پکڑنا ایسا ہے گویا کہ اللہ کو پکڑنا ہے، اس لیے اس کو تعبیر باللہ سے کیا جاتا ہے.
وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور خالص کر دیا اپنے دین کو اللہ کے لیے. نیچے لکھے من الریاء، من الریاء، اللہ کے لیے خالص کر دیا، ریاکاری نہیں ہے. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، بس یہی لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دے گا بہت بڑا اجر. اللہ ایمان والوں کو دے گا بہت بڑا اجر. دیکھیں یہاں اللہ نے ایمان والوں کے اوصاف بیان کیے. سب سے پہلا وصف بیان کیے تابو. پہلا وصف یہ ہے کہ ایمان والے وہ ہوں گے جو توبہ کریں. تو اب اگر وہ توبہ کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کی بشارتیں دے گا. اور اسی طرح اب اس کا تعلق ماقبل کے ساتھ اگر ہوگا تو مطلب ہوگا منافقین کا تعلق جہنم ہے ان کا طبقہ، مگر یہ ہے کہ منافق توبہ کر دیں. ہاں اگر توبہ کر دیں سچے دل کے ساتھ اور اپنے عمل کو اللہ کے لیے کریں تو اللہ ان کا گناہ معاف کر دے گا. تو تابو من النفاق، نفاق سے توبہ کریں. وَأَصْلَحُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال کی اصلاح کریں اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑیں. اور نمبر 4 عمل صرف اللہ کے لیے کریں، ریاکاری نہ ہو. اوپر تھا نا ریاکاری تھی ان میں، تو کہا عمل صرف اللہ کے لیے ہو. تو فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اب یہ منافق لوگ کس کے ساتھ ہوں گے پھر قیامت کے دن؟ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے اگر انہوں نے ایسا کر دیا، اور اللہ ایمان والوں کو دے گا بہت بڑا اجر. ما یفعل اللہ بعذابکم، تفہیم منافقین، تفہیم سمجھانا. اللہ منافقین کو سمجھا رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، پس اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر. ان شکرتم وآمنتم، اگر تم نے شکر کیا اور تم نے ایمان لایا. اگر تم نے شکر کیا اور ایمان لایا تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ بڑا قدردان ہے اور جاننے والا ہے. دیکھیں یہاں پر کہا کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا. اللہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے بندوں کو عذاب دے. منافق بھی اللہ کا بندہ ہے. ہاں دو باتیں ہوں، اگر تم شکر کرو، شکر کا معنی اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرو. تو قدردانی یہی ہے کہ تم ایمان لے کر آؤ، دل سے ایمان لے کر آؤ. اب یہاں پر ایمان کا تذکرہ بعد میں ہے اور شکر کا تذکرہ پہلے ہے. حالانکہ ایمان پہلے ہونا چاہیے کہ وہ اصل الاصول ہے اور شکر بعد میں ہونا چاہیے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مقام شکر ہے، اس لیے شکر پہلے ایمان بعد میں. جیسے آپ نے پڑھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ تعلیم کا ذکر پہلے ہے اور اللہ رب العزت کے نام کا تذکرہ بعد میں ہے، کیونکہ وہ مقام تعلیم ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. ایمان کا تذکرہ بعد میں اور امر بالمعروف کا تذکرہ پہلے ہے، کیونکہ وہ مقام امر بالمعروف ہے اور یہ مقام شکر ہے. تو مقام شکر یہ کہ دل سے ایمان لے کر آؤ، اس لیے ذکر پہلے کیا. یہ نمبر 2 وآمنتم میں واو تفسیریہ ہے. واو تفسیریہ ہے، تم اللہ کا شکر کرو. کیا مطلب؟ ایمان لے کر آؤ. تو اللہ کے شکر کی تفسیر آگے آ گئی کہ تم شکر کرو، یعنی اللہ پر ایمان لے کر آؤ. جب ایمان لاؤ گے تو وکان اللہ شاکرن، اللہ بڑا قدردان ہے. جب انسان ایمان دل سے لاتا ہے، شکر کرتا ہے، اللہ قدردان ہے، علیم جاننے والا ہے. اللہ کو پتہ ہے کون دل سے شکر کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا. یعنی اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. اللہ علیم ہے، جانتا ہے کون دل سے ایمان لایا اور کون نہیں لایا. اللہ تعالیٰ سب کے عمل پر مطلع ہے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء، حکم شکایت. اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا بری بات کے اظہار کو. لا يحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ نہیں پسند کرتا بری بات کے اظہار کو. الا من ظلم، مگر وہ جس پر ظلم کیا جائے، وہ بری بات کا اظہار کر سکتا ہے، باقی دوسرے آدمی کریں یہ اللہ کو پسند نہیں. وکان اللہ سمیعا علیما، اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. سمیعا اس کے نیچے لکھیں قول المظلوم، سننے والا ہے مظلوم کے قول کو، اور علیما فعل الظالم، جاننے والا ہے ظالم کے فعل کو اور سننے والا ہے مظلوم کی پکار کو.
دیکھیں اس آیت میں یہ بیان ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ برائی کی بات کے اظہار کو پسند نہیں کرتا، یعنی کوئی بھی بری بات ہو اس کا اظہار اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی میں کوئی خامی ہے، کوئی برائی ہے، اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، مگر یہ کہ جس پر ظلم ہو جائے تو وہ اظہار کر سکتا ہے۔ ایک آدمی نے دوسرے کا حق غصب کیا، دوسرے کا مال چھینا، اب اگر اس پر ظلم ہوا، یہ بتائے کہ فلاں ظالم ہے، اس نے میری زمین غصب کی، میرا مال غصب کیا، تو یہ اظہار کر سکتا ہے۔ ورنہ بہتر یہ ہے کہ کسی میں کوئی برائی ہے تو انسان اس کو چھپا لے، ان برائیوں کا اظہار نہ کرے۔ آپ نے پڑھا ہے نا کہ اگر ایک آدمی میں برائی ہے بھی تب بھی اس کا تذکرہ نہ کرو، پسے پش، ورنہ غیبت ہے، اور اگر نہیں ہے تو بہتان ہے۔ تو شریعت دونوں سے منع کر رہی ہے، اس لیے کہا کسی میں کوئی برائی بھی ہے تو اس کے اظہار کو اللہ پسند نہیں کرتا کہ دوسروں پہ دوربین فٹ کر کے ان کی خامیاں تلاش کی جائیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہاں کسی پر ظلم ہوا ہے تو مظلوم اپنی پکار کے اظہار کو بیان کر سکتا ہے کہ فلاں نے میرے اوپر ظلم کیا، تو اگر وہ اظہار کرے تو کوئی حرج نہیں۔ کیا بات سمجھے کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا بری بات کے اظہار کو، مگر وہ شخص کے جس پر ظلم کیا جائے، تو مظلوم اگر ظالم کا شکوہ کرے وہ جائز ہے، اس کے علاوہ کوئی بری باتوں کا اظہار کرے وہ اللہ کو پسند نہیں۔ کان اللہ سمیعاً، اللہ سننے والا ہے مظلوم کی پکار، جاننے والا ہے ظالم کے فعل کو۔ ان تبدو خیرن، اگر تم ظاہر کرو کسی بھلائی کو، او تخفوہ، یا پوشیدہ رکھو، او تعفو عن سوء، یا درگزر کرو برائی سے، یا درگزر کرو برائی سے، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھیں یہاں یہ بتایا اگر تم ظاہر کرو کسی بھلائی کو، کوئی بھی نیکی کی باتیں ظاہر کرو، یا تم اس کو چھپاؤ، پوشیدہ رکھو نیکی کے کام کو، یا تم درگزر کرو کسی برائی سے، کوئی برا کام ہے، کسی نے تکلیف پہنچائی، تم اس کو معاف کرو، یقیناً اللہ بھی معاف کرنے والا ہے۔ تم لوگوں کو معاف کرو گے تو اللہ تمہیں معاف کرے گا، اور اللہ قدیر ہے، تمہیں ہر عمل پر اللہ بدلہ دے گا۔ یہ جو تم نے اس کے نیکی کا کام جو بھی ظاہر کیا اور تم نے برائی کے کام کو تم نے معاف کیا، اللہ قادر ہے تمہیں بدلہ دے گا۔ ان الذین یکفرون باللہ، زجر اہل کتاب، زجر اہل کتاب مع تخویف اخروی، یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسولوں کا، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ ارادہ کرتے ہیں کہ وہ تفریق کریں اللہ اور اللہ کے رسولوں کے درمیان، تفریق کریں، یفرقو کے نیچے فی الایمان، تفریق کس میں کریں؟ ایمان میں۔ کس طرح کریں؟ نیچے لکھیں خدا کو مانے رسول کو نہ مانے، یہ تفریق ہے۔ اللہ کو مانے اللہ کے رسول کو نہ مانے، یہ تفریق ہے۔ وہ ارادہ کرتے ہیں کہ تفریق کریں اللہ اور اللہ کے رسولوں میں۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے بعض پر اور ہم انکار کرتے ہیں بعض کا۔ اب یہ دیکھیں یہ اہل کتاب میں یہی تھا کہ بعض پر ایمان لائے یعنی موسیٰ علیہ السلام پر، بعض کا انکار کیا، نیچے لکھیں یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اب جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان یہودیوں میں بعض نے انکار کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اب حضور آئے تو جو یہودی تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تو مانا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، تو ایمان بعض پہ لایا اور بعض کا انکار کیا۔ تو وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ یعنی بِمُوسَىٰ، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ یعنی بِعِیسَىٰ وَبِمُحَمَّدٍ، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اختیار کریں اس کے درمیان راستہ، یعنی ایک الگ راستہ تلاش کر رہے ہیں، نہ ایک پیغمبر کی پوری بات مان رہے نہ دوسری کی مان رہی ہیں، تو یہ درمیان سے الگ ایک راستہ اختیار کر رہے ہیں، خدا کو مان رہے رسول کو نہیں مان رہے، ایک پیغمبر کو مان رہے اور دوسرے کو نہیں مان رہے۔ اولئک هم الکافرون حقا، اب نتیجہ کیا ہے کہ یہی لوگ کافر ہیں یقیناً، حقا یقیناً، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے عذاب رسوا کن، ایسا عذاب نہیں دیں گے جس میں ان کی عزت ہو، ایسا عذاب ہوگا جس سے یہ اور زیادہ ذلیل و رسوا ہوں گے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، بشارت،
اب کفار کا تذکرہ ہوا تو قرآن کا اسلوب یہ ہے کفار کے ساتھ مومنین کا، جنت کے ساتھ جہنم کا، منافقین کے ساتھ مخلصین کا۔ تو جو ایمان لے کر آئے اللہ اور اللہ کے رسولوں پر، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور نہیں انہوں نے تفریق کی ان میں سے کسی ایک میں، یفرقو کے نیچے فی الایمان اور منہم کے نیچے رسل، نہیں انہوں نے تفریق کی ایمان لانے میں ان رسولوں میں سے کسی ایک میں، رسولوں میں سے کسی میں تفریق نہیں کی کہ ایک پر ایمان لائیں اور دوسرے پر ایمان نہ لائیں۔ دیکھیں مسلمان وہ ہوگا جو تمام نبیوں کو مانے گا۔ اگر ایک آدمی کسی ایک نبی کا بھی انکار کرتا ہے مسلمان نہیں، مسلمان سب کو نبی مانتا ہے، تفریق نہیں کرتا۔ پھر بھی لوگ دہشت گرد مسلمانوں کو بولتے ہیں۔ آج تک کسی مسلمان نے موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی، نہ کبھی تورات کی اور نہ کبھی انجیل کی۔ گستاخیاں تو ہمیشہ یہ کرتے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ کارٹون بنائے، کبھی قرآن کریم کو بیت الخلاء میں گرانا، کبھی قرآن کو جلانا، دہشت گردی یہ کر رہے ہیں۔ اور الزام کس کو دے رہے ہیں؟ مسلمانوں۔ مسلمان تو سب پہ ایمان لاتے ہیں۔ مسلمان کا معنی ہی اسلام، فرما برداری، اطاعت، تصدیق کرنے والے، ایمان۔ وہ انکار کرتے ہی نہیں کسی کا، تو نہیں وہ تفریق کرتے ان میں سے کسی ایک میں۔ اولئک سوف یؤتی اللہ اجورہم، بس اللہ تعالیٰ دے گا انہیں ان کا اجر، اللہ دے گا انہیں ان کا اجر۔ اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا۔ معاف کرنے والا ہے جو کمی کوتاہی ہوئی۔ دیکھیں جو کمی کوتاہی ہوئی نا، کہ بعض رسولوں پر ایمان لانا تھا، بعض پہ انہوں نے نہیں لائے، کمی ہو گئی، جس طرح ایمان لانا تھا اس طرح نہ لا سکے، تو جو کمی کوتاہی ہو گئی اللہ معاف کرے گا۔ اور اللہ رحیم ہے، مستقبل میں اللہ ان پہ رحم کرے گا۔ ایمان والوں پر حال میں غفور کا تعلق حال سے ہے، رحیم کا تعلق مستقبل سے۔ ابھی حال میں اللہ ان کے گناہ معاف کرے گا، اور مستقبل میں اللہ ان ایمان والوں پہ رحم کرے گا۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم، خباثات یہود کا بیان۔ سوال کرتے ہیں آپ سے اہل کتاب، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ اتار دیں ان پر کتاب آسمان سے۔ نیچے لکھیں بریکٹ میں یک بارگی، آپ اتار دیں ان پر کتاب آسمان سے یک بارگی۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، پس یقیناً ان لوگوں نے سوال کیا حضرت موسیٰ سے اس سے بڑھ کر۔ فقالوا ارنا اللہ جہرتاً، اور انہوں نے کہا دیکھا ہم کو اللہ سامنے، دیکھا ہم کو اللہ سامنے۔ فأخذتهم الصاعقہ، پس پکڑ لیا اسے آسمانی بجلی نے، پکڑ لیا انہیں آسمانی بجلی نے، بظلمہم، بسبب ان کے ظلم کے۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر انہوں نے بنا دیا بچھڑے کو معبود، عجل کے بعد الہن معزوف ہے، پھر انہوں نے بنا دیا بچھڑے کو معبود، بعد اس کے کہ واضح ہو گئے ان کے پاس دلائل۔ فعفونا عن ذلک، پس ہم نے معاف کر دیا اس کے بعد۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے دیا موسیٰ کو رعب واضح، واضح اور ظاہر ہم نے انہیں رعب دیا، یا بریکٹ میں ہم نے انہیں ظاہری غلبہ دیا۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہود کی خباثتوں کا تذکرہ کیا، کہ ان کی خباثتوں میں سے ایک کیا ہے کہ یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان کے اوپر اتاریں آسمان سے کتاب۔ اب جواب یہ کہ آسمان سے کتاب تو حضور بھی لے کر آئے، پھر یہ لوگ کیوں نہیں مان رہے؟ اس لیے میں نے آپ کو ایک لفظ کہا یک بارگی، کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کتاب کو مانیں گے جو ایک ساتھ نازل ہو، جیسے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، جیسے موسیٰ علیہ السلام پر تورات
ایک مرتبہ میں نازل ہوئی، تو یہ بھی کہتے ہیں ہم تب مانیں گے جب آپ پر بھی کتاب نازل ہو یک بارگی ایک ساتھ۔ فقد سألوا موسیٰ، جواب الزامی جواب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے تھے اس سے بھی بڑے بڑے۔ اب وہ کیا سوالات کیے؟ فقالوا ارنا اللہ، یہ ان کی خباثت نمبر 1، پہلی خباثت، پہلا سوال انہوں نے کہا تھا کہ دکھا ہم کو اللہ سامنے، ہم تب ایمان لائیں گے جب ہم اللہ کو اپنے آمنے سامنے دیکھیں۔ سورہ بقرہ میں بات گزر چکی ہے، جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا، موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر کوہ طور پر گئے، تو اب ان پر ایک بجلی گری اور سب کے سب مر گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ تو انہیں زندہ کر، ورنہ کل یہ کہیں گے موسیٰ لے کر گیا مروا کے لے آیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی اور اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ حضور کو تسلی دے رہے کہ یہ ایسے گستاخ ہیں کہ ان کے آباء و اجداد نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی اسی طرح کے سوالات کیے تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، پس پکڑ لیا انہیں آسمانی بجلی نے۔ کیوں پکڑا؟ بسبب ان کے ظلم کے، نیچے بریکٹ میں بسبب ان کی گستاخی کے۔ تو یہ گستاخی ظلم ہے نا، کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے تب مانیں گے، پیغمبر کی بات پر ایمان نہیں لا رہے، اپنے مشاہدے پر ایمان ہے کہ ہمیں نظر آئے گا تو ہم مانیں گے۔ ثم اتخذوا العجل، خباثت نمبر 2، پھر انہوں نے بچھڑے کو بنا دیا معبود، بعد اس کے کہ واضح دلائل ان کے پاس آ گئے، لیکن ہم نے اس کے بعد بھی انہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے لیکن ہم نے پھر بھی انہیں معاف کیا، اور ہم نے موسیٰ کو دیا رعب ظاہر، یا ہم نے انہیں واضح غلبہ دیا۔ اب ظاہری رعب دیا، اس کا کیا مطلب؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑا رعب عطا کیا تھا، اس لیے جب وہ کوہ طور پہ گئے، بنی اسرائیل نے بچھڑے کی عبادت کی، جیسے واپس آئے اور موسیٰ علیہ السلام جلال میں تھے، سب نے چھوڑ دیا بچھڑے کی عبادت، سب نے ترک کر دی، پھر دوبارہ نہیں کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بچھڑے کو پھر جلایا تھا اور اس کی راکھ کو ہواؤں میں بکھیر دیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے رعب دیا تھا، اس لیے کوئی بھی ان کے سامنے بات نہیں کر سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے موسیٰ کو کیا دیا؟ رعب یا واضح غلبہ۔ تو یا تو رعب دیا یا واضح غلبہ۔ بعض اہل علم کی رائے یہ ہے یا تو مراد آسمانی کتاب ہے، ہم نے واضح غلبہ دیا یعنی آسمانی کتاب ہم نے انہیں تورات دی جس کا غلبہ بالکل ظاہر ہے۔ تو یا تو ظاہری رعب مراد ہے، اور یا نمبر 2 آسمانی کتاب مراد ہے۔ اور بعض کی رائے یہ کہ معجزات، جو موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ید بیضاء، یہ بھی ایک ظاہری اور واضح معجزہ تھا کہ جس کا مثل بنی اسرائیل کے جادوگر نہ لا سکے۔ ورفعنا فوقهم الطور، اور ہم نے بلند کر دیا ان کے اوپر طور پہاڑ کو، بمیثاقہم، ان سے اقرار لینے کے لیے، ان سے اقرار لینے کے لیے ہم نے ان کے اوپر طور پہاڑ کو بلند کر دیا۔ وقلنا لهم ادخلوا، اور ہم نے کہا کہ تم داخل ہو جاؤ دروازے سے سجداً، سجدہ کرتے ہوئے، ہم نے کہا داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت نے ان سے اقرار لینے کے لیے طور پہاڑ کو بلند کیا، ویسے نہیں مانتے تھے، تو یہ بھی ان کی تیسری خباثت ہے۔ ورفعنا فوقهم الطور، خباثت نمبر 3، ویسے نہیں مان رہے تھے، جب دیکھا پہاڑ اوپر سے گر رہا ہے تو کہا جی جی مانتے، تو لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے۔ اب اس پر سوال جواب میں نے عرض کر دیا تھا کہ یہ تو جبر ہے، اسلام میں تو جبر نہیں ہوتا۔ تو جواب یہ کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد جبر درست ہے، ہاں قبل درست نہیں ہے۔ وقلنا لهم ادخلوا، یہ ان کی خباثت نمبر 4۔ اللہ نے کہا دروازے سے داخل ہو جاؤ سجداً، سجدہ کرتے ہوئے، یا میں نے آپ کو دوسری توجیہ پیش کی تھی جھکتے ہوئے، یعنی سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، عاجزی اور تواضع مراد ہے، یا جھکتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ لیکن ان کی خباثت نمبر یہ 4 کیا تھی؟ بجائے یہ کہ یہ جھکتے ہوئے جاتے، آپ نے پڑھ لیا یہ لوگ اپنے
اپنے یہ کہ سرین کے بل گئے، سرین کے بل یوں گھسٹتے گھسٹتے اندر گئے، جھکتے ہوئے نہیں گئے۔ اب نمبر 5، وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، ہم نے کہا کہ نہ زیادتی کرو ہفتے کے دن میں، ہفتے کے دن میں زیادتی نہ کرو۔ یہ ان کے آباء و اجداد کا تذکرہ ہے کہ ان کو کہا تھا ہفتے کے دن شکار نہ کرو، تو انہوں نے ہیلا کر دیا۔ اب مچھلیاں اوپر آتی تھیں ان کی آزمائش کے لیے، تو انہوں نے راستہ بنا دیا، مچھلیاں وہاں نالی سے ادھر کھڈے میں جمع ہو جاتی تو راستہ اوپر سے بند کر دیتے، پھر کہتے ہم نے تو یہ شکار اتوار کو کیے، جال تو ہم نے کب ڈالا؟ اتوار کو ڈالا۔ تو یہ 5ویں گستاخی۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے لیا تھا ان سے مضبوط وعدہ، پختہ وعدہ، مضبوط وعدہ لیا تھا کہ تم لوگ ایسا نہ کرنا، لیکن پھر بھی انہوں نے ایسا کیا۔ تو بہرحال یہ ان کی 5 گستاخیوں کا تذکرہ ہوا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، بسبب ان کے کہ انہوں نے توڑا وعدوں کو، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور انہوں نے اللہ کی نشانیوں کا کفر کیا، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا ناحق طور پر، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کا قول تھا کہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں، ہمارے دلوں پر پردے، ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، پس یہ نہیں ایمان لے کر آتے ان میں مگر تھوڑے لوگ۔ فبما نقضہم، یہ لکھیں یہاں سے اسباب کا ذکر ہے، حکم بعد میں آئے گا۔ فبما نقضہم، اس پر حاشیہ لکھیں، یہاں سے اسباب کا ذکر ہے، حکم بعد میں آئے گا، یعنی یہ سارے اسباب ہیں اور آگے ان پر حکم آئے گا۔ ان اسباب کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی اور ان پر عذاب آیا۔ تو فبما نقضہم میثاقہم، سبب نمبر 1، سبب نمبر 1 کہ پس انہوں نے وعدوں کو توڑا، وَكُفْرٍ بِآيَاتِ اللَّهِ، سبب نمبر 2 اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا، سبب نمبر 3 انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کیا، سبب نمبر 4 اور یہ کہتے تھے ہمارے دل پردوں میں، ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہمارے دلوں میں اپنے مذہب کے علاوہ کوئی اور بات داخل نہیں ہوتی، ہمارے دلوں پر پردے ہیں تو ہمارے اپنے مذہب کی کوئی بات ہوگی تو وہ اندر جاتی ہے، لیکن اسلام کی کوئی بات ہو تو وہ اندر داخل نہیں ہوتی، پردہ ہے وہ اندر داخل نہیں ہو رہی۔ بل طبع اللہ علیہا، اللہ فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ ہم نے ان پر مہر لگا دی بسبب ان کے کفر کے، پس نہیں ایمان لے کر آتے مگر تھوڑے لوگ۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے لوگ، یا یہ مطلب ہے کہ ان میں سے تھوڑے لوگ حضور پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی بنی اسرائیل میں تو بہت سارے لوگ ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بہت تھوڑے ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام اور چند ایک یہود نے ایمان لایا لیکن اکثر نے ایمان نہیں لایا۔ وَبِكُفْرِهِمْ، سبب نمبر 5 اور بسبب ان کے کفر کے، وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانٌ، اور ان کے اس قول کے کہ انہوں نے مریم پر بہتان باندھا بہت بڑا، حضرت مریم پر انہوں نے بہت بڑا بہتان باندھا۔ وہ بڑا بہتان کیا ہے؟ انہوں نے معاذ اللہ کہا کہ حضرت مریم نے زنا کیا اور اس سے یہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو معاذ اللہ انہوں نے حضرت مریم کی گستاخی کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کی، تو انہوں نے حضرت مریم پہ یہ بہتان باندھا کہ بغیر شوہر کے کیسے اولاد ہو سکتی ہے، ایسا تو نہیں ہوتا، لہٰذا لازمی بات ہے کہ حضرت مریم نے معاذ اللہ کوئی گناہ کیا ہوگا۔ تو بات سمجھ لیں، تو انہوں نے حضرت مریم پہ کیا باندھا؟ بہتان، بہت بڑا الزام۔ وَقَوْلِهِمْ، سبب نمبر 6 اور ان کا یہ قول کہ ہم نے قتل کر دیا مسیح یعنی عیسیٰ ابن مریم کو، ہم نے مسیح یعنی عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کا رسول ہے۔ دیکھیں یہاں پر میں نے بات پہلے عرض کی تھی، مسیح کا لفظ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور
دجال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ مسیح استعمال ہوتا ہے تو بمعنی اسم فاعل ماسح کے ہوتا ہے۔ مسیح بمعنی ماسح، کہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، مادرزاد اندھے پر ہاتھ پھیرتے ٹھیک ہو جاتا، نابینا پہ ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتا، قم باذن اللہ کہتے مردہ زندہ ہو جاتا، تو یہ ماسح۔ اور جب دجال کے لیے آئے گا تو بمعنی اسم مفعول ممسوح، تو دجال چونکہ ممسوح العین ہے، ایک آنکھ سے کانا ہے اور یہ جگہ اس کی بالکل برابر ہے اور ایک آنکھ اس کی ابری ہوئی ہے، تو وہ ممسوح العین ہے۔ بات سمجھ رہے؟ یا نمبر 2، مسیح جب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آتا ہے تو یہ عبرانی زبان کا لفظ مراد بابرکت، اور اس کے لیے دجال کے لیے جب استعمال ہوتا ہے تو یہ بمعنی سیاحت اور چکر لگانے کے بھی ہے، تو چونکہ دجال پوری دنیا میں 40 دن رہے گا اور چکر لگائے گا، تو اس اعتبار سے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن لفظ مسیح جب مطلق آئے گا تو اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ دجال کے لیے جب بھی استعمال ہوگا تو مقید ہوگا المسیح الدجال، اس کے لیے مطلق استعمال نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مطلق استعمال ہوگا۔ اب دیکھیں دونوں کے لیے لفظ کیوں استعمال ہو رہا ہے، ایک خاص مناسبت ہے۔ تو چونکہ یہ جو دجال ہے یہ یہودیوں کا پیشوا ہے، یہودیوں کا بڑا جو پیشوا ہے جس کا یہودی آج انتظار کر رہے ہیں، وہ کس کا کر رہے ہیں؟ دجال کا۔ اور مسلمان جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تو عیسائیوں کا مسیح دجال ہے، مسلمانوں کا مسیح عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال قتل ہوگا، اس وجہ سے دونوں کے لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے، اور یہ دونوں بڑا فتنہ ہوگا دجال، تو اس لیے ان کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ اور یہود کا یہ قول کہ ہم نے قتل کر دیا مسیح یعنی عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کا رسول ہے، وما قتلوہ واو حالیہ ہے، حالانکہ انہوں نے نہیں قتل کیا عیسیٰ کو، وما صلبوہ اور نہ اسے سولی پہ چڑھایا، ولیکن شبہ لہم لیکن شبہ میں ڈال دیا گیا ان کو، لیکن شبہ میں ڈال دیا گیا ان کو، یعنی ان پر بات کیا ہو گئی؟ مشتبہ ہو گئی۔ اب وہ اس طرح مشتبہ ہوئی نا کہ انہوں نے اپنا ایک آدمی اندر بھیجا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو گھر سے لے کر آئے تاکہ معاذ اللہ ان کو پھانسی دیں۔ تو جب وہ آدمی گھر کے اندر گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل و شباہت کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کر دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا دیا۔ اب یہ لوگ کافی دیر انتظار کرتے رہے، جب وہ باہر نہ آیا تو یہ لوگ اندر گئے، تو کیا دیکھا کہ وہی ایک آدمی ہے، عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے۔ تو ان کے ساتھی کہنے لگے یہی عیسیٰ ہے، چونکہ اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو گئی تھی۔ انہوں نے کہا یہی عیسیٰ ہے، تو انہوں نے اس کو پھانسی دے دی۔ پھانسی دینے کے بعد اب سوچنے لگے اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا ساتھی کہاں گیا، اور اگر یہ ہمارا ساتھی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں گیا؟ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، نہ اس کو سولی پہ چڑھایا، لیکن بات ان پر کیا ہو گئی؟ مشتبہ ہو گئی، کہ بات ان کو شبہ میں ڈال دیا گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ اور یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا فِيهِ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جنہوں نے اختلاف کیا، لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ البتہ ان کی بابت وہ لوگ شک میں ہیں، البتہ وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی بابت، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ لوگ کس میں؟ شک میں ہیں۔ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ پس نہیں ہے ان کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی علم، ان کے پاس کوئی یقینی علم نہیں ہے۔ ہاں الا اتباع الظن مگر اٹکل پہ چلنا، اٹکل اور گمان پہ۔ اب وہ اپنے گمان پہ چل رہے ہیں، ہم نے اس کو قتل کر دیا، کوئی یقینی بات ان کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وما قتلوہ یقینا اور انہوں نے نہیں قتل کیا عیسیٰ علیہ السلام کو یقینی طور پر۔ قتل میں ضمیر یہودیوں کی طرف، یہودیوں نے نہیں قتل کیا عیسیٰ علیہ السلام کو یقینی طور پر عیسیٰ علیہ السلام ان کے ہاتھوں قتل نہیں ہوئے، بل رفعہ اللہ الیہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا دیا اپنی طرف،
بلکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا دیا اپنی طرف، نیچے لکھیں روح مع الجسد، روح مع الجسد، جسم اور روح دونوں کے ساتھ اٹھا دیا۔ یا اللہ تو نے کیسے اٹھایا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا تو جسم ہے، ثقیل ہے، ثقیل چیز تو اوپر نہیں جاتی، اوپر سے نیچے آتی ہے، تو یا اللہ تو نے کیسے اٹھایا؟ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا، تیرا رب غالب ہے، جب غالب ہے تو اس کے لیے اوپر اٹھانا کوئی مشکل نہیں۔ یا اللہ کیوں اٹھایا؟ حکیماً، حکمت ہے، حکمت یہ ہے کہ وہ قرب قیامت میں آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے اور اسلامی نظام کا نفاذ کریں گے۔ تو حکمت کیا ہے کہ وہ آ کر دجال کو قتل کریں گے اور اسلامی نظام کا نفاذ کریں گے، اس کے اٹھانے میں یہ حکمت ہے۔ اب یہاں پر قادیانی بدبخت وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ ان کا انتقال ہو گیا اور ان کی تدفین بھی ہو گئی، تو اب یہ جو احادیث میں قرآنی آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے تو کہتے ہیں اس سے مراد غلام احمد قادیانی، کہ یہی مسیح موعود ہے، یہی مسیح موعود ہے۔ تو اب جب سوال ہوا بھئی اس کا نام تو عیسیٰ ابن مریم، یہ تو بیٹا ہے چراغ بی بی کا، اس کی ماں کا نام ہے چراغ بی بی، تو یہ کیسے مراد ہوا؟ اس کا نام ہے غلام احمد اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام عیسیٰ، ان کی والدہ کا نام مریم، اس کی ماں کا نام چراغ بی بی، تو وہ نازل ہوں گے۔ تو کہا نہیں، یہاں استعارہ ہے جھوٹ بولتا ہے، بکواس کرتا ہے، اعلام میں استعارہ نہیں چلتا۔ ایک ضابطہ لکھ لیں، الاستعارۃ لا یجری فی الاعلام، الاستعارۃ لا یجری فی الاعلام، علم میں استعارہ نہیں چلتا۔ اب میں نام لوں زید اور مراد لوں بکر، کہوں خالد اور مراد لوں طاہر، ایسا نہیں ہوتا، استعارہ نہیں ہوتا اس میں۔ نمبر 2، قرآن کریم تو 1400 سال سے اللہ رب العزت کی کتاب ہے، تو کیا 1400 سال میں 2 لاکھ تفاسیر کم و بیش لکھی گئیں؟ آج تک کسی مفسر نے یہ معنی کیا کہ عیسیٰ ابن مریم سے مراد غلام احمد، ماں کا نام چراغ بی بی مراد ہے؟ آج تک کسی نے مراد نہیں لیا۔ نمبر 3، تیسری بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں صریح کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں، ہم نے آسمانوں پر اٹھایا، بل رفعہ اللہ، ہم نے آسمانوں پر اٹھایا، اور یہ بدبخت کہہ رہے نہیں ان کی قبر جو ہے وہ کشمیر میں، تو جھوٹ بولنے والا عقل اس کی ماری گئی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ہم نے اوپر اٹھایا، تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کے اگر کوئی موت کا یہ کہے گا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، وہ بھی کافر ہے، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السماء یا نزول الی الارض کا انکار کرے گا وہ بھی کافر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر اٹھایا جانا یہ بھی قرآن کریم سے ثابت ہے، بل رفعہ اللہ الیہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت میں آنا قیامت کی نشانی یہ بھی قرآن کریم میں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے۔ اسی طرح آگے آیت آ رہی ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اہل کتاب میں سے نہیں ہوگا کوئی مگر وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گا ان کی موت سے پہلے۔ تو اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ایمان لائیں گے، وہ کب؟ وہی قرب قیامت میں، جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو یہ جتنے اہل کتاب ہوں گے وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے ایمان لے آئیں گے۔ اب یہ پیشن گوئی پوری ہوگی، جو عیسیٰ علیہ السلام کو وفات مانے گا تو یہ پیشن گوئی تو پوری نہیں ہوئی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمین پر اترنے کی جو روایات ہیں، آسمانوں پر اٹھائے جانے کی جو احادیث ہیں وہ متواتر ہیں، اور متواتر کا انکار کفر ہے۔ امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے التصریح بما تواتر فی نزول المسیح، التصریح بما تواتر فی نزول المسیح، اس میں 100 سے زائد روایات اور آثار ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا۔ اب جو اتنی کثیر مقدار میں روایات اور آثار کا انکار کرے گا وہ آدمی ایمان سے خارج ہوگا۔ بات سمجھ گئے؟ تو روایات کیا ہیں؟ متواتر ہیں۔ اردو زبان میں اگر آپ نے پڑھنا ہو حیات عیسیٰ یہ کتاب ہے حضرت مولانا محمد ادریس کاندیلوی رحمہ اللہ کی، اسی طرح حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمان السنہ میں
عیسیٰ علیہ السلام کے تفصیلی احوال ذکر کی ہیں۔ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے توضیح المرام فی نزول عیسیٰ علیہ السلام، توضیح المرام فی نزول عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آیات، احادیث، سلف کے اقوال، اکابر اہل علم کی تصریحات انہوں نے ذکر کی ہیں۔ اس لیے میں نے ایک بات عرض کر دی کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السماء یا نزول الی الارض کا انکار کرے گا تو یہ گویا قرآن کریم اور احادیث متواترہ کا انکار ہے، اس وجہ سے ایسا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب دیکھیں ان آیات میں اللہ نے کہا وما قتلوہ یقینا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا، بل رفع اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا دیا۔ اب یہاں قادیانی کہتے ہیں کہ جسم کو نہیں اٹھایا، روح کو اٹھایا۔ رفع اللہ علیہ کا مطلب ہے روح کو اٹھایا، اور جسم ان کا کشمیر میں دفن ہے۔ کس کو اٹھایا؟ روح کو۔ سوال یہ ہے بھائی ہر آدمی کی موت کے بعد اس کی روح نیکوکاروں کی علیین میں اور گناہگاروں کی نیچے سجین میں جاتی ہے، وہ تو سب کی جاتی ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت کیا ہوئی؟ اللہ تو خصوصیت بیان کر رہا ہے کہ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، ہم نے اوپر اٹھا دیا۔ اگر صرف روح اٹھانا ہے تو یہ کوئی خاص خصوصیت نہیں، وہ تو ہر نیک آدمی کی روح آسمانوں پر ہے، اور روح کا پھر جسم کے ساتھ قبر میں تعلق ہوتا ہے، اور گناہگار کی روح سجین میں اور روح کا جسم سے تعلق ہے، اور عذاب جسم اور روح دونوں کو ہوتا ہے۔ تو تخصیص تبھی ہوگی جب اللہ نے روح اور جسم دونوں کو اٹھایا۔ دیکھیں روح ایک لطیف چیز ہے اور جسم ایک ثقیف اور ثقل والی چیز ہے، اور لطیف چیز تو ویسے ہی اوپر جاتی ہے، ثقیل چیز اوپر نہیں جاتی، لطیف چیز جاتی ہے۔ آپ دیکھو نا غبارہ ہے نا، اس میں آپ نے اب اس میں ہوا داخل کی، دیکھو غبارہ چھوڑو اوپر کی طرف جا رہا ہے، کاغذ ہے، تھیلیاں، لطیف چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اوپر کی طرف جاتی ہیں، ثقیل پتھر ہے اوپر پھینکو تو اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے۔ تو اصل چیز اللہ کی قدرت تب ظاہر ہوگی جب ثقیل چیز اللہ اوپر لے کر جائے، جسم، لطیف تو ویسے بھی جا رہی ہے۔ نمبر 2، یہاں لفظ بل آتا ہے ماقبل سے اعراض مابعد کے لیے اثبات، ماقبل سے اعراض مابعد کے لیے اثبات۔ تو ماقبل میں جو ہے قتل اور سولی وہ جسم پہ ہوتی ہے، روح قتل نہیں ہوتی، روح کو سولی پہ نہیں چڑھایا جاتا بلکہ جسم کو قتل کیا جاتا ہے، سولی پہ چڑھایا جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا اوپر کہ نہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ قتل کیا گیا نہ سولی پہ چڑھایا گیا۔ دوبارہ پھر کہا نہیں اس کو قتل کیا گیا یقیناً، بلکہ اللہ نے اٹھایا۔ تو جس جسم سے قتل کی نفی ہے، سولی کی نفی ہے، اسی جسم کو اللہ نے اٹھایا۔ تو ماقبل سے اعراض مابعد کے لیے اثبات۔ تو ماقبل میں جو اعراض ہوا ہے وہ جسم کا ہوا ہے، جسم قتل نہیں ہوا، جسم سولی پہ نہیں چڑھا، تو اٹھایا بھی کس کو؟ جسم کو اٹھایا۔ اب دیکھیں یہاں رفع کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ اب یہ اشکال کہ کیسے اٹھایا، وہ تو بھاری جسم ہے، بھائی اللہ نے اٹھایا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، انسان نہیں جا سکتا اوپر، رب تو لے جا سکتا ہے۔ پھر آگے 2 صفتیں ہیں، کان اللہ عزیزاً، اللہ غالب ہے، اللہ غالب ہے، اللہ اپنے بندے کو اوپر لے جا سکتا ہے۔ کیوں لے کر گیا؟ حکیماً، حکمت ہے۔ حکمت کیا؟ کہ قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے اور اسلامی نظام کا نفاذ کریں گے۔ تو یہ دیکھو دونوں صفتیں کا جوڑ بھی تب بیٹھے گا جب اس سے مراد جسم ہو۔ اگر روح ہو تو پھر عزیز کا کیا مطلب ہو؟ روح کو اٹھایا، روح کو اٹھانے کے لیے عزیز کی ضرورت نہیں ہے، روح تو ویسے بھی جائے گی، پھر روح کو اٹھانے میں حکیم کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اگلی آیت دیکھیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، نہیں ہے اہل کتاب میں سے کوئی إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، مگر وہ ضرور بے ضرور ایمان لائیں گے بِهِ عیسیٰ علیہ السلام پر، قبل موتِهِ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے۔ یہ دونوں ضمیروں کا مرجع عیسیٰ علیہ السلام، دونوں ضمیروں کا مرجع عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ اہل کتاب میں سے نہیں ہے کوئی مگر وہ ضرور ایمان لائیں گے عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہ عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے، وہ عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر ضمیر کے مرجع کے بارے میں ابتداءً سمجھیں۔
ایک قول تو یہ ہے کہ لیؤمنن بہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے قبل موت ہی کی ضمیر اہل کتاب کی طرف ہے۔ پہلی والی بہ ضمیر ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور موت ہی کی ضمیر اہل کتاب کی طرف۔ اب معنی ہوگا نہیں ہے کوئی اہل کتاب میں سے مگر وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے گا اپنی موت سے پہلے، یعنی اہل کتاب میں سے ہر ایک اپنی موت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے۔ یعنی جب وہ مرض الموت میں ہوں گے نا، عالم برزخ کے احوال دیکھیں گے، تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے جتنے غلط خیالات ہیں وہ سب کے سب مٹ جائیں گے، اور وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے۔ ایک قول تو یہ ہے، یعنی اہل کتاب میں سے ہر ایک اپنی موت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے گا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ دونوں ضمیروں کا مرجع عیسیٰ علیہ السلام ہے، کہ اہل کتاب میں نہیں ہے کوئی مگر وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گا عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے، یعنی ہر ایک عیسیٰ علیہ السلام پر اپنی موت سے پہلے ایمان لے کر آئے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے۔ اب یہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ اہل کتاب پر عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت ظاہر ہو جائے گی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے اور معلوم ہو جائے گی ان کی خلافت، تو جتنے اہل کتاب ہوں گے ان سب کو پتہ چل جائے گی حقیقت، تو سب کے سب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ان پر ایمان لے آئیں گے۔ مسلمان تو ویسے ہی لے آئیں گے، اور اہل کتاب میں جو نصارہ ہے اور چند ایک یہود، انہیں بھی توفیق ہوگی، وہ بھی ایمان لے آئیں گے، جو عیسائی ہیں وہ بھی ایمان لے آئیں گے۔ اب یہ دوسری توجیہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم پہلی توجیہ لیں تو اس صورت میں انتشار ضمائر لازم آ رہا ہے، کیونکہ لیؤمنن بہ کی ضمیر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، موت ہی کی ضمیر اہل کتاب کی طرف، پھر آگے یکون علیہم، کہ قیامت کے دن وہ عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے، تو یکون کی ضمیر بھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے۔ اب پہلی اور تیسری ضمیر ہو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اور دوسری ضمیر ہو اہل کتاب کی طرف، تو یہ انتشار ضمائر ہے، اور فصیح کلام میں انتشار ضمائر نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے دوسری توجیہ بہتر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر اہل کتاب ایمان لے کر آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام ان پر قیامت کے دن گواہ ہوں گے۔ اب دیکھیں یہاں لیؤمنن میں لام بھی تاکید ہے اور نون بھی تاکید ثقیلہ ہے، تو یہ بھی پیشن گوئی ہے کہ یہ اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے۔ اس آیت سے بھی حیات عیسیٰ ثابت ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی حیات نہ ہوتی، قرب قیامت میں انہوں نے نہ آنا ہوتا، تو اہل کتاب کیسے ایمان لے کر آئیں گے؟ تو اہل کتاب تبھی ایمان لے کر آئیں گے جب عیسیٰ علیہ السلام خود آئیں گے، تو اس آیت سے بھی حیات عیسیٰ کا ثبوت ہے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، پس بسبب ظلم کے وہ لوگ کے جو یہودی ہوئے، حرمنا علیہم، ہم نے حرام کر دیا ان پر، طیبات، پاکیزہ چیزوں کو، احلت لہم، جو حلال کی گئی تھی ان کے لیے، وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے بہت ساروں کو، روکتے ہیں اللہ کے راستے سے بہت ساروں کو۔ اب دیکھیں ماقبل میں یہودیوں کی خباثتیں چل رہی تھی نا، تو اب یہ خباثتوں میں خباثت حضرت مریم پہ بہتان باندھا، اور ان کی خباثت کہ ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ قتل نہیں کیا۔ تو اللہ نے فرمایا بسبب ان کے ظلم کے کہ یہ جو یہودی ہیں، حرمنا، لکھیں یہ حکم ہے، حرمنا علیہم طیبات، یہ کیا ہے؟ حکم۔ میں نے آپ کو کہا تھا یہ سب اسباب ہیں، حکم آگے آئے گا، تو یہ حکم آ گیا کہ ان اسباب کی وجہ سے ہم نے جو پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کی تھیں تو ہم نے سب ان پر حرام کر دیں۔ اب وہ جو اللہ نے حرام کی، لکھیں یہ تحریم شریعت موسویہ سے شریعت عیسویہ تک ہے، یعنی یہ تحریم موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تک رہی۔ وَبِصَدِّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، یہ سبب نمبر 7 ہے۔ حکم تو آ گیا نا کہ ہم نے ان پر حرام کیا، اب 7واں سبب یہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے بہت ساروں کو،
وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا سبب نمبر 8، اور بسبب اس کے کہ یہ لوگ سود لیتے ہیں۔ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ سبب نمبر 9، حالانکہ ان کو روک دیا گیا تھا اس سے۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ سبب نمبر 10، اور یہ لوگوں کے مال کھاتے ہیں ناحق طور پر۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ دیکھیں اسباب کتنے ہوئے؟ 10 اسباب کی وجہ سے حکم آیا کہ ہم نے ان پر حلال چیزوں کو حرام کر دیا، اور ماقبل میں بات گزری کہ ہم نے ان پر لعنت کی۔ ماقبل میں بات تھی نا کہ ہم نے ان پر کیا کیے؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، کہ انہوں نے وعدوں کو توڑا تو ہم نے ایسے لوگوں پر لعنت کی۔ تو لعنت بھی ہے، ان پر حلال چیزیں اللہ نے حرام کر دی۔ تو میں نے عرض کیا وہ کب حرام کی؟ وہ حرمت تھی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تک۔ لیکن الراسخون فی العلم، بشارت برائے مومنین اہل کتاب، بشارت برائے مومنین اہل کتاب۔ اب اہل کتاب میں جو ایمان لے کر آئے، لیکن الراسخون فی العلم منہم، لیکن ان میں سے وہ لوگ جو علم میں پختہ لوگ تھے۔ والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لانے والے تھے وہ ایمان لے کر آئے جو آپ پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، والمقیمین الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرنے والے ہیں، والمؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دینے والے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور وہ ایمان لانے والے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ پس ہم دیں گے ان کو اجر بہت بڑا، ہم دیں گے ان کو اجر بہت بڑا۔ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب میں ایمان والوں کے اوصاف بیان کیے، ان کے وصف میں سب سے پہلا کہ وہ لوگ علم میں پختہ ہیں۔ معلوم ہوا جو علم میں راسخ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو گمراہی سے بچاتا ہے۔ گمراہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سطحی علم والے ہوتے ہیں، ظاہری معلومات والے ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں جو انٹرنیٹ سے معلومات لے رہے ہیں، جو انجینئروں سے، ڈاکٹروں سے اور ان لوگوں سے جو لٹیر ہو گئے، کسی کام کے نہیں، 60 سال عمر ہو گئی، حکومت نے کہا بھائی جا گھر میں بیٹھ، اب وہ قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہے، وہ قرآن کا ترجمہ کر رہا ہے، تشریح کر رہا ہے۔ جو ان کو سنتا ہے عموماً وہ بھٹک جاتا ہے، اور جو راسخ علماء کو سنتے ہیں، جنہوں نے راسخ علماء سے علم حاصل کیا ہوتا ہے، عموماً ان کا علم پختہ ہوتا ہے، وہ غلط بات کی طرف رہنمائی نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ نے تعریف فرمائی کہ وہ لوگ علم میں پختہ تھے، سطحی لوگ، چند کتابیں مطالعہ کر لینے کے بعد وہ لوگ آگے نہیں بڑھے، وہ پختہ علماء تھے۔ نمبر 2، وہ ایمان لاتے تھے آپ پر اور آپ سے پہلی کتابوں پر۔ نمبر 3، نماز پڑھتے تھے۔ نمبر 4، زکوٰۃ دیتے تھے۔ اور نمبر 5، اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے تھے۔ تو گویا ان کے یہ اوصاف خمسہ ہیں۔ ان اوصاف خمسہ پر اللہ نے ثمرہ کیا دیا کہ ہم دیں گے اب ان کو بہت بڑا اجر۔ اہل عرب کی عادت ہے جب کلام طویل ہو جاتا ہے تو وہ اعراب کو بدل دیتے ہیں۔ اب دیکھیں اوپر حالت رفع ہے، والمؤمنون یؤمنون لیکن الراسخون، اور لیکن والمقیمین الصلاۃ، یہاں پر دیکھیں تو یہ حالت نسبی جری ہے، اور یہاں پر معذوف امدح، مقیمین سے پہلے کیا ہے؟ امدح، کہ ہم مدح کرتے ہیں ہم ان کی جو نماز پڑھنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ تو یہ عرب کا اصول ہے کہ جب بات طویل ہو جائے تو وہ اعراب کو بدل دیتے ہیں۔ تو ماقبل میں المؤمنون حالت رفع میں ہے، اور یہاں پر یہ حالت نسبی اور جری میں۔ تو حالت نسبی میں واقع ہے، امدحوں کے لیے مفعول بن رہا ہے۔ انا اوحینا الیک، یہ جواب تحقیقی ہے، ماقبل میں الزامی جواب تھا نا۔ ماقبل میں سوال تھا کہ آپ پر کتاب ایک ساتھ کیوں نہیں نازل ہوتی، یک بارگی، تو ادھر جواب تھا الزامی کہ ان لوگوں نے اسی طرح کے گستاخانہ سوالات آپ سے پہلے نبیوں سے بھی کیے، موسیٰ علیہ السلام سے بھی کیے، تو وہ الزامی جواب تھا۔ اب یہاں سے تفصیلی جواب ہے۔ تفصیلی ہے کہ انا اوحینا الیک، یقیناً ہم نے وحی کی آپ کی طرف، جیسے ہم نے وحی کی حضرت نوح کی طرف اور نبیوں کی طرف، من بعدہ، جو نوح علیہ السلام کے بعد آئے۔
اور ہم نے وحی کی ابراہیم، حضرت اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد، اسباط مانا اولاد، حضرت عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہ السلام، وآتینا داؤد زبورا، اور ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی زبور۔ دیکھیں یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے وحی کی انبیاء علیہ السلام کی طرف، تو وحی نبیوں کی طرف ہوتی ہے، ہر ایک کی طرف نہیں ہوتی۔ آپ سے پہلے بھی جو انبیاء گزرے ہم نے ان کی طرف وحی کی، اس لیے ہم نبی پر وحی کرتے ہیں۔ اب یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت براہ راست ہمیں کہے کہ آپ پیغمبر ہیں تو ہم مانیں گے، اگر آپ پیغمبر نہیں ہیں تو ہم آپ کو تسلیم نہیں کرتے، تو اللہ لوگوں کی طرف وحی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کی طرف کرتا ہے۔ اور یہ سلسلہ ابتدا سے چلا رہا، کسی کی طرف آہستہ آہستہ وحی کی اور کسی کو یک بارگی اللہ نے کتاب دے دی۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک طریقہ ہے، اللہ پابند نہیں ہے کہ ہر ایک کو کتاب ایک ساتھ دے، اللہ موقع محل کی مناسبت سے کتاب اتارتا ہے۔ اب یہاں بات ہم نے آپ کی طرف وحی کی، جیسے نوح علیہ السلام کی طرف، دیکھیں آدم علیہ السلام کا تذکرہ نہیں ہے، نوح علیہ السلام کا تذکرہ، یہ اشارہ ہے کہ سب سے پہلے صاحب شریعت نبی نوح علیہ السلام تھے۔ نوح علیہ السلام کے بعد کے دور سے لے کر شریعتیں آتی گئیں اور احکامات آتے گئے۔ یہ بعض کی رائے یہ کہ سب سے پہلے شرک جو ہوا نوح علیہ السلام کی قوم میں ہوا، اس سے پہلے شرک نہیں تھا، سب لوگوں میں اتحاد اور اتفاق تھا۔ اختلاف شروع ہوا کس سے؟ نوح علیہ السلام کے دور میں جو بزرگ مر گئے تو شیطان نے ان کی کہا مورتیاں بناؤ، انہوں نے بنائی، بعد والی نسلوں سے کہا ان کو سجدہ کرو، اس طرح بت پرستی آ گئی۔ تو یہ اشارہ تھا جیسے نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا مشرکین کی طرف، ان کو دعوت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح بھیجا گیا ان کی طرف، حضور ان کو دعوت دیں۔ جیسے وہاں بت پرستی رائج ہو گئی تھی، یہاں بھی مکہ میں بھی بت پرستی رائج ہو گئی۔ یا بعض نے کہا نوح علیہ السلام کی بعثت چونکہ کفار کی طرف ہوئی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کس طرف بھیجا گیا؟ کفار کی طرف بھیجا گیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام جب آئے اس وقت تو کائنات میں کوئی نہیں تھا، وہ تو ان کی آمد سے آبادی بڑھی، تو اس وقت دنیا میں اتحاد اتفاق تھا، اختلاف اور انتشار اور کفر ہوا نوح علیہ السلام کے دور کے۔ جب انہوں نے دعوت دی تو 950 سالہ دعوت میں 80-82 آدمی مسلمان ہوئے، باقی نہیں ہوئے، تو اس دور میں کفر اور شرک پھیلا۔ تو نوح علیہ السلام اور ان نبیوں کو جو نوح علیہ السلام کے بعد آئے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، تخصیص بعد تعمیم، یہ عموم کے بعد تخصیص ہے، پہلے مطلق کہا نا ہم نے وحی کی، نوح علیہ السلام اور نبی، اب وہ اور نبی کون ہے تو تخصیص کر دی، حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام والد ہیں، اور حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، یہ دونوں ان کے کیا ہیں؟ بیٹے، اور یعقوب کیا ہیں؟ پوتے۔ حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے، پھر یعقوب کے بیٹے یوسف علیہ السلام ہیں، والاسباط، اور ان کی اولاد۔ تو اب ان کی اولادوں میں بھی پیغمبر آئے، جیسے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں یوسف علیہ السلام آئے، اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو عطا کی زبور۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، رسلاً سے پہلے ارسلنا، اور ہم نے بھیجا رسولوں کو، یقیناً ہم نے بیان کیا آپ کو ان کے احوال، من قبل، جو اس سے پہلے جو آئے ہم نے ان کو آپ کو بیان کیا ان کے احوال۔ یہ نمبر 2، من قبل کے نیچے اس سے پہلے کی صورتوں میں، یعنی مکی صورتوں میں ہم نے آپ کو ان کے احوال بیان کر دیے، اس سے پہلے تو بریکٹ میں، یعنی مکی صورتوں میں ہم نے آپ کو ان کے احوال بیان کر دیے، اور ہم نے رسول بھیجے لم نقصصہم علیک، کہ ہم نے ان کے احوال آپ کو بیان نہیں کیے۔ نیچے لکھیں علم غیب کی نفی، جب اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے آپ کو احوال بیان نہیں کیے تو آپ کو معلوم نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن کریم میں تقریباً 26 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، حالانکہ انبیاء علیہ السلام کی تعداد تو 1,24,000 کم و بیش ہے، تو بہت سارے انبیاء کے احوال اللہ نے حضور کو بیان نہیں فرمائے، تو آپ کو ان کا علم نہیں تھا، تو معلوم ہوا غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کلیم اللہ۔ کلیم اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کلیم اللہ کا معنی اللہ رب العزت کا بات کرنا، تو یہ بہت بڑا ان کے لیے کیا تھا؟ اعزاز تھا۔
دیکھیں یہاں پر جب کسی لفظ کی تاکید آ جائے نا تو اس کے مجازی معنی کا احتمال ختم ہو جاتا ہے۔ اب کلمہ میں یہ مجازی معنی کا احتمال تھا، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت نے بات نہ کی ہو، براہ راست بات نہ کی ہو، دل میں بات ڈالی ہو، فرشتے کے واسطے سے بات کی ہو، لیکن جب آگے تکلیمہ مفعول مطلق آ گیا تو مجازی معنی کا احتمال ختم ہو گیا کہ اللہ نے براہ راست ان سے بات کی۔ یہ میں نے اصول قواعد تفسیر میں نقل کیا ہے کہ جب آگے فعل کی تاکید آ جائے مفعول کے ساتھ تو اس میں مجازی معنی کا احتمال ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں مجازی معنی کا احتمال نہیں ہے، اللہ نے حقیقتاً حضرت موسیٰ علیہ السلام سے